بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، اور یہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل دہراتے رہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب نبی رحمت علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے، یعنی اتنی مرتبہ دہرایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو اس حدیث پاک میں کبیرہ گناہوں میں سے چند کبیرہ گناہ جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں، اور ان دونوں کے حوالے سے پہلے گفتگو ہو چکی۔ تو آج خصوصیت کے ساتھ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بڑی اہمیت کے ساتھ بتایا گیا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ کہ انسان ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک انداز ہے، عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے کوئی خاص بات ہوتی ہے تو ٹیک چھوڑ دیتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیان فرما رہے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ جب یہ بات آئی تو حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، اور جب سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے تو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی اس کو اتنا دہرایا حضور علیہ السلام نے کہ ہمیں لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اب یہ کہتے ہی رہیں گے کہ خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ یعنی اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر زور دیا کہ خبردار ہو جاؤ، یہ کبیرہ گناہ ہیں، بچو ان سے۔ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر، اسلامی جمہوریہ مملکت کے اندر، آپ کچہریوں کے اندر چلے جائیں، جھوٹے گواہ 500 روپے، 1000 روپے پہ آپ کو جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ اور جھوٹی بات یہ تو وتیرہ ہے مسلم معاشرے کا۔ جھوٹی بات ایسے کر دیں گے، جھوٹ ایسے بول دیں گے جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ذرا تأمل نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں، فوراً سے پہلے جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اہمیت دے کر، زور دے کے
توجہ دلاتے ہوئے کہ خبردار ہو جاؤ، یہ جھوٹی بات یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس پر توبہ لازم ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہیں ان پہ اگر توبہ نہ بھی کی جائے، نیک اعمال انسان کرتا رہے تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے کہ جب تک توبہ نہیں کریں گے ان گناہوں پر اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ تو خدا کے لیے اپنی زبان کو جھوٹی گواہیوں سے بھی پاک کر لیں اور جھوٹی باتوں سے بھی پاک کر لیں، اور اگر کہیں کبھی کسی موقع پر جھوٹی بات کہی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور اگر کہیں کبھی کسی موقع پر جھوٹی گواہی دی ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکی سچی اور سچی توبہ کرو رب کائنات کی بارگاہ میں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے اور بڑی لازم ہے بتانا، کہ اگر آپ نے کوئی ایسا جھوٹ بولا تھا کہ جس میں کسی کا نقصان ہو گیا تھا، اگر آپ نے کوئی ایسی جھوٹی گواہی دی تھی کہ جس میں اگلے کا نقصان ہو گیا تھا، تو اب وہ نقصان بھرنا بھی لازم ہے۔ اگر آپ وہ نقصان نہیں بھریں گے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ ہی قبول نہ ہو۔ تو اگر کسی کا نقصان ہوا تھا جھوٹی گواہی کی وجہ سے، تو اب ان لوگوں کے سامنے جا کر کے سچی گواہی دینا لازم ہے کہ اس وقت میں نے جھوٹی گواہی دی تھی، اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا تھا، میں اس پر تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جھوٹ کے متعلق کہ اگر کوئی جھوٹ بول دیا تھا اور اس سے کسی کا نقصان ہو گیا تھا تو جا کر کے اس کا ازالہ کرو، اس سے معافی مانگو، اسے بتاؤ کہ فلاں موقع پر میں نے جھوٹ بولا تھا، تمہارے معاملے کے اندر جس وجہ سے تمہیں نقصان ہوا تھا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آج سچ بولتا ہوں کہ اس وقت میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو تو امید ہے کہ اللہ رب العزت بخش دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے وہ ذات۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، اس کو یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دیتے ہوئے اس کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان کو ہلکا مت لو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔